سورۃ ضحیٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کے شان نزول کے بارے میں مختلف روایات میں جو تفصیل ملتی ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ نبوت کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ جاری رہا، پھر اچانک رک گیا، اور جب یہ وقفہ زیادہ طویل ہوا تو اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کو بھی ہو گیا۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نئی وحی کا کلام لوگوں کو سناتے تھے۔ جب آپ نے کافی دنوں تک لوگوں کو قرآن مجید کا کوئی نیا حصہ نہیں سنایا تو لوگ سمجھ گئے کہ نزول وحی کا سلسلہ رک گیا ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دینے شروع کر دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے اور وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ کیفیت خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی بہت پریشان کن اور ناقابل برداشت تھی۔ وحی آپ کی روح کی غذا تھی۔ ہر نئی وحی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو تازگی ملتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو بار بار یہ خیال بھی آتا تھا کہ شاید مجھ سے کہیں کوئی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، اور جو لوگ تانے دے رہے تھے، باتیں بنا رہے تھے، وہ اس کے علاوہ تھا۔ اس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس کی آیت نمبر 3 میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ رات میں اندھیرا اور سکون ہے، دن اجالے اور حرکت کا مظہر ہے۔ ان دو آیات میں رات اور دن کی متضاد خصوصیات کو اس فرمان پر بطور شہادت پیش کیا گیا کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا، نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یعنی وحی کے تسلسل میں یہ وقفہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، بلکہ یہ وقفہ ہماری حکمت اور مشیت کا حصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا جزو تھا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً بعد کا وقت آپ کے لیے بہتر ہوگا پہلے سے۔ یعنی اس وقفے کی کیفیت کے بعد آنے والی اب ہر گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انبساط کا نیا پیغام لے کر آئے گی۔ اور اس آیت سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بہت بہتر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے رب کے لطف و کرم اور انعام اور احسان کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا، اور ہر آنے والا وقت گزشتہ حالات سے بہتر ہوگا۔ اس ایک جملے میں کفار کے طعن و تشنی اور الزام تراشیوں کا بھی سدباب کر دیا گیا، اور اسلام کے درخشاں مستقبل کے بارے میں بھی خوشخبری سنا دی گئی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی بہت جلد آپ کی محنتوں کے ایسے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے کہ انہیں دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے احسانات جتا رہا ہے۔ یہ بھی دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہی کا ایک انداز ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے کہ جب کسی وقت آدمی پر ڈپریشن اور افسردگی کی ایک کیفیت طاری ہو تو اسے چاہیے کہ اس کیفیت میں وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گن گن کے یاد کرے۔ ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی خام خواہ ڈپریشن ہو جاتا ہے، کبھی کسی بات سے ہم بہت زیادہ اداس ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گن گن کے یاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس انداز میں مدد کرتا رہا ہے ہماری، اور کیسی کیسی مشکلات سے نجات دلاتا رہا ہے۔ ظاہر ہے ماضی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے سے ایک پریشان حال آدمی کا حوصلہ بڑھتا ہے اور اس کی سوچ بھی مثبت ہو جاتی ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے نہیں پایا آپ کو یتیم پھر پناہ دی؟ یہ آیات سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے حوالے سے بہت عام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے، اور آپ کی پیدائش یتیمی کی حالت میں ہوئی۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا سہارا بھی چھن گیا، دادا نے اپنی کفالت میں لیا، 2 سال بعد وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ تایا زبیر بن عبد المطلب سرپرست بنے تو کچھ عرصے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر دست شفقت رکھا، اور انہی کی سرپرستی میں آپ جوانی کی عمر کو پہنچے۔ اور آیت کے لفظ فآویٰ میں ان تمام دنیاوی سہاروں کی طرف اشارہ ہے جو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے ہی ان تمام رشتہ داروں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت اور چاہت پیدا کی تھی، اور اسی نے آپ کی شخصیت ایسی بنائی تھی کہ جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تھا آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا تو ہدایت دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعور کی پختگی کی عمر کو پہنچے اور آپ نے کائنات کے حقائق کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی فرمائی، اور اس کی تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح لکھتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے، قوم کے مشرکانہ اطوار اور بیہودہ رسم و راہ سے سخت بیزار تھے اور دل میں خدائے واحد کی عبادت کا جذبہ پورے زور کے ساتھ موجود تھا، لیکن کوئی صاف کھلا راستہ، مفصل راستہ، کوئی دستور و عمل بظاہر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسی جوش طلب اور فرط محبت میں آپ بے قرار اور سرگرداں پھرتے، غاروں اور پہاڑوں میں جا کر مالک کو یاد کرتے اور محبوب حقیقی کو پکارتے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں فرشتے کو وحی دے کر بھیجا اور اس طرح سے اصلاح خلق کی تفصیلی راہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھول دی، یعنی دین حق نازل فرما دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ساری دولت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ حضرت خدیجہ بہت مالدار اور صاب حیثیت خاتون تھی، مکہ کے بڑے بڑے سردار ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا دل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھیر دیا اور انہوں نے خود آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ یہ جو آیات ابھی ہم نے پڑھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 3 مراحل کے حوالے سے 3 احسانات کا ذکر کرنے کے بعد اب اسی ترتیب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 ہدایات دی جا رہی ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی یتیم پر سختی نہ کریں۔ جیسے آپ کی یتیمی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی کفالت کا بندوبست کیا، اسی طرح اب آپ بھی یتیموں کی سرپرستی کریں اور انہی لوگوں کی زیادتیوں سے بچائیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سائل کو نہ جھڑکیں۔ ایک وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت کی تلاش میں پھر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سائل اپنی حاجت لے کر آئے تو آپ اس کی حاجت روائی کریں، اسے جھڑکے نہیں۔ ظاہر ہے سائل کئی طرح کے ہوتے ہیں، کوئی مالی مدد کے لیے آتا ہے، کوئی علم کی تلاش میں آتا ہے، تو جس بھی طرح کا سوالی آئے فلا تنہر، تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا بیان کریں۔ یہ ہدایت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی، یہ آپ کے رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس نعمت کا چرچا کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں۔ اور اس حکم میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہدایت کی نعمت اگر انسان اپنی ذات تک محدود کر کے بیٹھ رہے تو اس کا یہ طرز عمل بخل کے برابر ہو جائے گا۔ لہٰذا جس کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی دولت سے نوازے، اسے چاہیے کہ اس خیر کو عام کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ سورۃ علم نشرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ اسلام کی تعلیم کو قبول کرنے کے لیے شرح صدر ضروری ہے۔ جب قرآن کھلے گا، اس کے ساتھ سینہ کھلے گا تو ہی پاکیزگی حاصل ہوگی، اور قرآن کو قبول کرنا، قرآن پر عمل کرنا، یہ انسان کے سینے کو کھولتا ہے، اور جب پاکیزگی ملے گی تو فلاح بھی ممکن ہوگی، کیونکہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا؟ قد افلح من تزکا۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یعنی ہم نے آپ کا اضطراب کم کر کے آپ کے دل کو ٹھہراؤ اور سکون عطا فرما دیا ہے، اور ہم نے اتار نہیں دیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ جو آپ کی کمر توڑے دے رہا تھا، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب دیکھیں یہاں 2 مرتبہ تنگی کے ساتھ فراخی کا ذکر کیا گیا ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد، یعنی آسانی کا دور اتنا قریب ہے کہ ساتھ ہی چلا آ رہا ہے۔ بہت مثبت پیغام ہے یہاں پر، اور ہم سب کے لیے بھی، کہ اگر آج تنگی کے دن ہیں تو ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ حالات کیسے بھی ہوں،
اگر انسان کی سوچ مثبت ہے، اسے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، تو انسان کی پوری آؤٹ لک بدل جاتی ہے، پھر اس کو ہر چیز مختلف طرح سے نظر آتی ہے، کیونکہ اس کا دل بدل جاتا ہے نا۔ وہ جانتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ صورت بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی تھی، اور اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات کا بھی آغاز ہو رہا تھا۔ بعد کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسبتاً بہت زیادہ مشکل مراحل سے گزرنا پڑا تھا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال کی قید کا واقعہ، وہ بھی سورت کے نزول کے بعد پیش آیا، اور اس کے بعد ہی آپ کو یوم طائف اور یوم احد جیسے گھمبیر حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر دعوت اور تبلیغ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فریضہ رسالت سے متعلقہ مشکلات بھی اس صورت کے نزول کے بعد کم ہونے کی بجائے مزید بڑھیں، بلکہ بڑھتی چلی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں تو اسی کام میں لگ جائیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ اپنے فرض منصبی سے فارغ ہو جائیں، اللہ کا دین غالب ہو جائے، تو پھر آپ یکسو ہو کر اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ سورۃ 3 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، گواہ ہے انجیر اور گواہ ہے زیتون، وطور سینین، اور گواہ ہے طور سینا، وہذا البلد الامین، اور گواہ ہے یہ امن والا شہر۔ تین کے معنی انجیر کے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قوم نوح کے علاقے میں ایک بہت بڑے پہاڑ کا نام بھی جبل التین تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اسی پہاڑ کے دامن میں 950 سال تک دعوت اور تبلیغ کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ اسی طرح سے زیتون سے مراد زیتون کا پھل اور درخت بھی ہے، اور وہ پہاڑی بھی ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر تبلیغی خطبات دیا کرتے تھے، اور ان خطبات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خطبہ پہاڑی کے واعظ کے نام سے خاص طور پر مشہور ہے۔ تیسری قسم وطور سینین کی، اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے ہے۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور امن والے شہر مکہ، وہذا البلد الامین، اس سے مراد ہے مکہ مکرمہ، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کے نزول کے وقت دعوت اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ یعنی ان آیات میں جن مقامات کی قسمیں کھائی گئی ہیں، ان میں سے ہر مقام کا تعلق ایک جلیل القدر شخصیت سے ہے۔ ان شخصیات کو گواہ بنا کر یہاں پر اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بنیادی طور پر انسان بہت بلند مرتبہ اور صاحب عزت اور صاحب عظمت مخلوق ہے۔ اگر کسی کو اس حقیقت کے بارے میں کوئی شک ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندے نوح علیہ السلام کی زندگی کے شب و روز کا تصور کرے، اس کے بندے عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کا نقشہ ذہن میں لائے، موسیٰ علیہ السلام کی عظیم المرتبت شخصیت کو یاد کرے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال سیرت کا نمونہ دیکھے۔ یہ شخصیات، ان کے کردار، ان کی سیرتیں اس حقیقت پر گواہ ہیں، کس پر؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، یعنی ہم نے تو انسان کو اشرف المخلوقات کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا تھا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں آتا ہے، اور ہم نے بڑی عزت بخشی ہے اولاد آدم کو، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں انہیں خشکی اور سمندر میں، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا ہے، اور انہیں فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوق پر، بہت بڑی فضیلت۔ نسل انسانی کی عزت اور تکریم کی انتہا یہ ہے کہ ان کے جد امجد کو اللہ نے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 70 میں آتا ہے، اور مسجود ملائک بنایا۔ اگر تمہیں یہ دنیا ظالموں، بدکاروں اور گھٹیا انسانوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے تو اللہ نے تمہارے سامنے اپنے ایسے 4 بندوں کی مثالیں پیش کر دی ہیں جو عظمت انسانی کے زندہ اور جاوید ثبوت ہیں۔ کیا ان مثالوں کے دیکھنے کے بعد بھی کوئی عقل کا اندھا یہ دعویٰ کرے گا کہ انسان کے اندر خیر اور عظمت کا کوئی پہلو سرے سے ہے ہی نہیں؟ بہرحال اگر کوئی شخص عظمت کے ان میناروں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انسانی عظمت کا قائل نہ ہو اور اس عظمت اور اکرام کو پانے کے لیے اپنا رخ تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرے تو یقیناً اس کا شمار نسل انسانی کے ان افراد میں ہوگا جو شرف انسانیت سے نیچے گر کر حیوانوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔
سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 کو یاد کر لیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ مانند جانوروں کے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پست ترین حالت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم المرتبت مخلوق کی روح کو اس کے جسد خاکی میں بٹھا کر نیچے دنیا میں بھیج دیا۔ لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر جہالت کی تاریکی میں نہیں بلکہ ہدایت کے اجالے میں بھیجا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی اور ناکامی کے رستوں کا شعور بھی عطا کیا، اس کی فطرت میں نیکی اور بدی کی تمیز بھی رکھی اور وقتاً فوقتاً براہ راست ہدایات بھی بھیجتا رہا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، سورۃ حشر کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا اور اس کی پاداش میں اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب اگر وہ شرف انسانی کو بھلا کے صرف حیوانی سطح پر زندگی بسر کرتا رہے اور خود کو حیوان ہی سمجھتا رہے تو پھر یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنی سرشت کے اعتبار سے انسان میں کچھ کمزوریاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اپنی فطرت کے لحاظ سے انسان بہت اعلیٰ اور عظیم المرتبت مخلوق ہے۔ چنانچہ دنیا کی زندگی میں انسان کے سامنے اصل ہدف یہ ہے کہ وہ اپنے شعور اور اللہ تعالیٰ کی فراہم کردہ ہدایات کے مطابق رستہ اختیار کرے، اس رستے کے تقاضے پورے کرنے کے لیے محنت کرے اور اسفل سطح سے اٹھ کر اپنی اصل عظمت اور حقیقی منزل کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب اگلی آیت میں اس رستے کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور مطلوبہ محنت کے طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی اسفل سافلین سے وہی لوگ نکل پائیں گے جو اپنے شعور اور حواس سے کام لیتے ہوئے اپنے خالق کو پہچان لیں گے، اپنے معبود کو پہچان لیں گے، یعنی اس پر ایمان لائیں گے، پھر محنت کر کے اپنے کردار، اپنے عمل کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھالیں گے، یعنی اعمال صالحہ کا اہتمام کریں گے، تو پھر ان کا انعام کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو اس کے بعد کیا چیز تجھے آمادہ کرتی ہے جزا سزا کے انکار پر؟ اے جزا سزا کے منکر انسان، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ بہت اعلیٰ سیرت اور کردار کے مالک ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں کیا عقل و انصاف کا تقاضا یہ نہیں کہ اچھوں کو ان کی اچھائی اور محنت کا پھل ملے اور بروں کو ان کی برائی اور نافرمانی کی سزا دی جائے؟ یہ ایسی سیدھی سادی بات ہے جو عام ذہنی سطح کا ایک انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو سب کچھ دیکھنے، سننے، سمجھنے کے بعد بھی وہ کون سی منطق ہے جس کے تحت تم جزا سزا کے انکار پر جمے ہوئے ہو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ دنیا میں تم لوگ چھوٹے چھوٹے حاکموں کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنے غداروں اور باغیوں کو عبرتناک سزائیں دیتے ہیں، اپنے وفاداروں کو انعام و کرام سے نوازتے ہیں۔ کیا دنیا میں تم نے کوئی ایسا حاکم دیکھا ہے جو باغیوں اور وفاداروں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دے؟ اگر دنیا کے اندر محدود اختیار کا مالک کوئی حاکم ایسا نہیں کرتا کہ وہ اللہ عز و جل اور اپنے فرمانبردار بندوں اور نافرمانوں کو کیسے برابر کر دے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح ممکن ہے کہ فرمانبردار بندوں اور نافرمانوں کو برابر کر دے، جبکہ دنیا میں وہ مالک جس کو محدود اختیارات ہیں وہ بھی ایسا نہیں کرتا۔ تو اللہ تو کون ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ کیا تم اللہ کو احکم الحاکمین نہیں مانتے؟ سورۃ علق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا اس جونک کی طرح کی چیز سے جو رحم کے مادر میں چمٹ گئی تھی۔ پڑھیے اور آپ کا رب بہت کریم ہے جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ساتھ اور انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی کی وہ 5 آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔
اور اس وحی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا گیا، لیکن اس وحی کی خاص اہمیت یہ ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا تھا، اور تبلیغ کا باقاعدہ حکم پھر آپ کو سورۃ مدثر کی ان آیات میں دیا گیا، جس میں فرمایا اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کر دو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ اللہ تعالیٰ کے کبریائی کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے جد و جہد شروع کر دیجئے۔ کلا ان الانسان لیطغی، کوئی نہیں، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ اور انسان سرکشی اور ظلم و زیادتی پر کیوں اتر آتا ہے؟ ارآہ استغنی، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہے، دنیا میں نہ تو ظالم کو ظلم کی قرار واقعی سزا ملتی ہے، نہ مظلوم کی داد رسی ہوتی ہے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس دنیا کا نظام تو صرف طبعی قوانین اور ضوابط کے مطابق چل رہا ہے، اور یہ کہ یہاں اخلاقی قوانین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور انسان کی روزمرہ زندگی کا تجربہ بھی اسے یہی بتاتا ہے کہ زہر کھانے سے تو آدمی مر جاتا ہے، لیکن حرام کھاتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب معاشرے کے عام آدمی کو نیکی، انصاف اور دیانتداری جیسے الفاظ عملی طور پر بے معنی اور بے وقت نظر آتے ہیں، پھر وہ سرکشی اور من مرضی کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ اب اگلی آیت میں انسان کی سرکشی اور بغاوت کا علاج بتایا جا رہا ہے، اور اس کا علاج اس یاد دہانی میں ہے ان الی ربک الرجعی، یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ گویا انسان کو راہ راست پر رکھنے کا جو مؤثر ترین علاج ہے وہ ہے عقیدہ آخرت پر پختہ یقین، یعنی یہ یقین کہ ایک دن اسے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اور وہ عدالت بھی ایسی ہے جہاں ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ سورۃ زلزال میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کسی نے ذرے کے ہم وزن نیکی کمائی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرے کے ہم وزن برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ گویا عقیدہ آخرت پر پختہ یقین اور قیامت کے دن کی پیشی کا خوف جو انسان کے اندر خود احتسابی کا احساس اجاگر کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب ہمیں یقین ہو کہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا، ہمارا اینول امتحان ہے، تو ہی طالب علم بھی سنجیدہ ہوتا ہے نا۔ اگر اسے پتا ہو کہ ٹیسٹ ویسٹ کوئی نہیں ہونا، بس پورا سال جاتے رہیں گے اور خود ہی پاس ہو جائیں گے، تو وہ کبھی بھی امتحان کی تیاری نہیں کرے گا، کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوگا۔ جب تک ہمارے اندر آخرت کا پختہ یقین نہیں ہے، جب تک ہمارے دل میں قیامت کے دن کی پیشی کا خوف نہیں ہے، تو ہم اپنا احتساب کر نہیں سکتے۔ یہی یقین، یہی خوف اسے خلوت جلوت میں، اندھیرے اجالے میں، ہر جگہ ہر حال میں غلط روش سے باز رکھتا ہے، ورنہ تو انسان کی سرشتی ایسی ہے کہ جس مفاد تک اس کا ہاتھ پہنچتا ہو اسے سمیٹنے کے لیے وہ حلال حرام جائز ناجائز کسی حد کی پرواہ نہیں کرتا۔ اب آگے جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہاں پر زیادہ روایات جو ہمیں ملتی ہیں کہ ابو جہل کے طرز عمل کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، عبداً اذا صلی، ہمارے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اشارہ ہے ابو جہل کی ان جسارت آمیز حرکات کی طرف جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے روکنے کے لیے کرتا تھا۔ مثلاً ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے آپ کو دیکھا تو اونٹ کی اوجڑی منگوا کر عین سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر رکھوا دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بہت چھوٹی تھیں، ان کو پتہ چلا، بھاگم بھاگ گھر سے حرم میں پہنچی اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اس غلاظت کو آپ کے اوپر سے ہٹایا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر اتنی زور سے مروڑا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑیں۔ یہ اس طرح کی حرکتیں وہ کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تم نے غور کیا اگر وہ شخص ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کی تعلیم دیتا۔ یعنی ابو جہل کا جو کردار تھا اس میں بہت سی مثبت خصوصیات بھی تھیں۔ وہ مال خرچ کرنے میں ہمیشہ پیش رہتا تھا، صاف گو تھا، اور اپنے ایمان نہ لانے کی وجہ بتاتے ہوئے بھی اس نے بالکل کھری اور سچی بات کہی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا نہیں سمجھتا،
لیکن ہمارے خاندان نے چونکہ غربا کو کھانا کھلانے اور حاجیوں کی خدمت کرنے میں ہمیشہ بنو ہاشم کا مقابلہ کیا ہے، تو اب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت دے کر اپنے حریف خاندان کی بڑائی تسلیم نہیں کر سکتا۔ اور وہ ایسا جری اور بہادر تھا کہ نزا کے وقت بھی اس نے ہار نہیں مانی اور میدان بدر میں اپنا سر قلم کرنے والے شخص کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اس کی گردن کو ذرا نیچے سے کاٹا جائے تاکہ سر نیزے پر چڑھے تو اونچا نظر آئے۔ تو اگر وہ ایمان لے آتا تو یقیناً وہ اعلیٰ پائے کا مسلمان ہوتا، لیکن وہ تصدیق حق کی گھاٹی عبور کرنے میں ناکام رہا تو اس کے کردار کی بہت سی مثبت خصوصیات بھی اس کے کسی کام نہیں آئیں۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا تم نے سوچا اس نے جو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر، وہ پیشانی جو کہ خطا کار ہے، جھوٹی ہے، تو وہ بلا لے اپنے مجلس کے لوگوں کو، ہم بھی بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کوئی بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کی بات نہ مانیے، آپ سجدہ کیجئے اللہ سے اور قریب ہو جائیے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی سجدہ کرنا ہے، آیت سجدہ ہے، ہم سب سجدہ تلاوت ادا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس جھوٹے غلط کار شخص کی ایک نہ سنیے، یہ اگر آپ کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کرے، آپ اپنے پروردگار کی جناب میں سجدے کرتے رہیے اور کثرت سجود سے اس کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ سورۃ قدر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، ہم نے اس کلام کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ قدر کا معنی تقدیر اور قسمت بھی ہے اور عزت اور منزلت بھی ہے، اور یہاں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی ہم نے اس قرآن کو اس رات میں اتارا ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے بے مثل رات ہے، یا اس رات میں اتارا ہے جو تقدیر ساز ہے۔ سورۃ دخان میں اس رات کا ذکر لیلۃ مبارکہ کے نام سے آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، آیت نمبر 3 سورۃ دخان میں آتا ہے، یقیناً ہم نے نازل کیا اس قرآن کو ایک مبارک رات میں، اور یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس رات میں قرآن نازل کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس رات کو پورا قرآن لوح محفوظ سے حاملین وحی فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 23 سال کے دوران میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی آیات اور صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ بہتری اور فضیلت کس اعتبار سے ہے؟ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس رات کا عمل خیر 1000 مہینوں کے عمل خیر سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید میں کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور اس رات کی فضیلت کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس ایک رات میں اتنی خیر تقسیم کی جاتی ہے جتنی 1000 مہینے میں بھی تقسیم نہیں کی جاتی۔ اور اس رات کی فضیلت کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی اصلاح اور فلاح کے لیے جو کام اس ایک رات میں ہوا، یعنی نزول قرآن کا کام، خیر اور بھلائی کا اتنا بڑا کام کبھی انسانی تاریخ کے کسی طویل زمانے میں بھی نہیں ہوا۔ اور یہ بات ہمیں واضح ہونی چاہیے کہ اہل عرب بڑے کثیر تعداد کا تصور دلانے کے لیے الف یعنی 1000 کا لفظ بولتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا خیر من الف شہر، یعنی یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ روح سے مراد یہاں روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں خصوصی مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں
فرشتوں کا ذکر آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر عام طور پر علیحدہ کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کا خصوصی نزول دراصل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل اور ان کو نفاذ کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ سورۃ دخان میں لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ کے بارے میں ایک خصوصی بات یہ بتائی گئی، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں تمام پرحکمت امور کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تکوینی سلطنت سے متعلق فیصلوں کے لیے سالانہ بجٹ سیشن کا درجہ رکھتی ہے لیلۃ القدر۔ اس رات میں اگلے سال کے لیے تمام اہم امور کے فیصلے کر کے ان کی تعمیل اور تنفیذ کی غرض سے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں ان احکامات پر عمل درآمد کے لیے پوری زمین میں پھیل جاتے ہیں، اور نظام کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر امر کا ذکر سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے۔ وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، پھر وہ امر چڑھتا ہے اس کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کے بعد متعلقہ فرشتے اپنی رپورٹیں، جو تکمیلی رپورٹیں ہیں، وہ بھی بھیجتے ہیں۔ سلام، سراسر سلامتی ہے، اور اس سلامتی کے کئی پہلو ہیں۔ مثلاً اس رات لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، رات کا قیام جو ہے وہ پچھلے گناہوں کی معافی بن جاتا ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات رہتی ہے طلوع فجر تک، یعنی لیلۃ القدر کا کہاں سے کہاں تک ہے؟ رات یہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ تو جتنا اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا جائے اتنا ہی یہ انسان کے حق میں بہتر ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ مسند احمد میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہے، جو شخص ان کے اجر کی طلب میں عبادت کے لیے کھڑا رہا، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کی طاق راتوں میں اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے حاصل کر سکیں۔ آمین۔